بسم اللہ الرحمن الرحیم. گئی ہیں 3 رشتوں سے. تھوڑا سا مشکل کبھی سن لیا کریں انشاءاللہ. تو 3 نسبتوں سے گئی، یعنی گئی ہیں نبوت کی دختر بن کر اور ولایت کی زوجہ بن کر اور امامت کی ماں بن کر. میرے ساتھ کیونکہ سلوات کا بنتا ہے یہاں پر محمد علیہ محمد علیہ السلام پر. تو ہے میرے ساتھ اب. تو میں چاہتا ہوں کہ کچھ زاویے اس طرح سے آ جائیں آپ کی خدمت میں صحیح السلام علیہ کہ ان فضائل کی بوجھوں کے جو معمولاً نہیں بیان ہوتے ہیں، کم بیان ہوتے ہیں. اور جناب محترم شہزاد صاحب ان کی کاوش تھی اور ان کے اصرار تھا، تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا. ان کے رفقا کا تو ان کا بھی ممنون ہو کہ انہوں نے یہ زحمت فرمائی. ویسے ہی ایک مومن کا دوسرے مومن کی زیارت کرنا بھی عبادت ہے. مطلب دو مومن آپس میں ہاتھ ملاتے ہیں تو دونوں کی گناہ سے چڑھ جاتے ہیں، جیسے خزاں کے موسم میں درختوں سے پتے چڑھ جاتے ہیں. یہ خود حدیث میں ہے. لہٰذا جب آپ مسجد میں امام مرکہ میں تشریف لاتے ہیں اور ہاتھ ملا رہے ہوتے ہیں، حدیث میں آیا ہے کہ 70 ثواب ہیں اور 69 اس کے لیے ہے کہ جو زیادہ محبت کے ساتھ اپنے برادر مومن سے ہاتھ ملائے. ہو قربت اللہ، ہاتھ ملانا قربت اللہ ہوتا. اس لیے کہ کبھی سلام میں قربت اللہ نہیں ہوتا، کسی اور مقصد سے ہوتا. سلام کا جواب بھی کسی اور مقصد سے ہوتا ہے. کوئی چھوٹا آدمی اس نے سلام کیا، کسی بڑے آدمی نے سلام کیا اور جواب دیتے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور اگر ویسے کسی نے سلام کیا کہ اس کا کوئی اسٹیٹس نہیں ہے خاص، ہم نے ڈیرے کی گردن ہلا کے کہا سن لیا تھا ٹھیک ہے. تو اگر جو ہاتھ ملانا ہے اور مومن سے ملنا ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ہے، تو اسی وقت دونوں گناہوں سے پاک ہو جاؤ. یہ عظمت ہے اور یہ ہے انشاءاللہ اس میں یقین اس مولا کے صدقے میں کہ جس کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. آپ مولا کے ماننے والے ہیں کہ جن کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. تو اس خاطر کے جب آپ کی خدمت میں پہنچے ہیں اور آپ کی عبادت بھی ہو رہی ہے تو خود ایک عبادت بھی ہو رہی ہے. تو ذکر تو ہے بھی کا، لیکن خود آپ سے ملاقات اور مومنین کے درمیان یہاں اٹھنا بیٹھنا خود ایک عبادت ہے، بجائے خود ایک عبادت ہے. علی جی نبی طالب السلام کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، قرآن کو دیکھنا بھی عبادت ہے، اور والدین کو محبت سے دیکھنا بھی عبادت ہے، اور کعبے کو دیکھنا بھی عبادت ہے. یہ تمام احادیث ہیں. اور ماشاءاللہ مولانا تشریف فرمائے مولانا مصطفیٰ بنانی صاحب کسی عالم بعمل کو بھی دیکھنا عبادت ہے. بات واضح ہے؟ یعنی کم از کم 5 احادیث ہیں کہ کس کس کو دیکھنا عبادت ہے. عالم کو دیکھنا عبادت ہے، والدین کو دیکھنا عبادت ہے، قرآن کو دیکھنا عبادت ہے، کعبے کو دیکھنا عبادت ہے، اور مولا علی کو دیکھنا عبادت ہے. لیکن ایک فرق ہے، لیکن جب قرآن کو دیکھ رہے ہیں تو قرآن کو دیکھنے کا ثواب تو مل رہا ہے، لیکن اس کو کعبے کو دیکھنے کا ثواب تو نہیں مل رہا. جب والدین کو دیکھ رہے ہیں تو والدین کو دیکھنے کا ثواب تو مل رہا ہے، لیکن اس کو قرآن کو دیکھنے کا ثواب تو نہیں ملتا. اور جب قرآن کو آپ دیکھ رہے ہیں تو قرآن کو دیکھنے کا ثواب مل رہا ہے، تو مثلا عالم کو دیکھنے کا الگ ثواب ہے، وہ تو اس کو نہیں مل رہا. اب مولا علی کی شان یہ ہے علی اور قرآن اور قرآن والی. عالم کو دیکھنا ہو تو آنا مدینہ تو رہی والی اور کعبے کو دیکھنا ہو تو یاری مسلوں کا مسل کعبہ علی آپ کی مثال کعبے کی مثال ہے. والدین کو دیکھنا ہو تو آنا والی ابا وہاں سے میں علی سمجھ کے باب ہے. تو اگر والدین کو دیکھو تو ایک ثواب، قرآن کو دیکھو تو ایک ثواب، کعبے کو دیکھو تو ایک ثواب، عالم کو دیکھو تو ایک ثواب. علی جی نبی طالب علیہ السلام کی زیارت کیجیے تو والدین کو دیکھنے کا بھی ثواب، کعبے کو دیکھنے کا بھی ثواب، قرآن کو دیکھنے کا بھی ثواب، کعبے کو دیکھنے کا بھی ثواب. خود یہ ادارہ ہے جو آپ مجلسوں میں لگاتے ہیں، یہ خاص شان ہے انڈیا پاکستان کے مومنین کی کہ ہمیں اپنے بزرگوں نے یہ میراث پیدا کیا ہے کہ مجلس میں اس طرح سے اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں. آپ کو ایران عراق میں تو اس طرح سے نہیں ملے گا. خود آپ کا سبحان اللہ کہنا ہے. جب سبحان اللہ کہتے ہیں تھوڑا سا بھی کم کہہ رہے ہیں لیکن کہیں گے آہستہ آہستہ انشاءاللہ. خود سبحان اللہ. حضرت سلیمان گزر رہے تھے. میں چاہتا ہوں کہ یہ سارے متفرق جو نکات ہیں اور آپ کے ذہن میں محفوظ رہ جائیں تاکہ بعد میں بھی کام آئے. حضرت سلیمان گزر رہے تھے. حضرت سلیمان کی حکومت تمام انبیاء میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو دنیا کی ظاہری حکومت ہے حضرت سلیمان کو دیا. اب ماشاءاللہ بہت سارے صاحبان سرور تشریف فرما، اللہ تعالیٰ علی کے رزق میں وسط برکت عطا فرمائے انشاءاللہ سے. تو حضرت سلیمان کی ایسی شان تھی. تو کبھی آپ کسی کو دیکھتے ہیں کسی بہترین گاڑی میں دیکھتے ہیں، ایک دفعہ تو حسد وہ تو حرام ہے، لیکن کبھی دل میں خیال تو کسی کا بہت بڑا بزنس ہوتا ہے، کہتے ہیں کاش میرا بھی تھوڑا سا بزنس ہوتا، کاش میں بھی اس مقام ہوتا جلدی سے پہنچ جاتا. تو سلیمان علیہ السلام گزر رہا تھا تو ایک بوڑھے نے دیکھا کہ بڑا جناب سلیمان کو اجرا دیا، تھوڑا سا مجھے بھی دے دے. تو حضرت سلیمان تک کی آواز ہوا نے پہنچائی، ان کے کانوں تک سلیمان علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ یہ جو تو نے فرمائش کی ہے تو یاد رکھ کہ اگر تو ایک مرتبہ اللہ کی خدمت میں سبحان اللہ کہتا تو یہ اوصل ہے سلیمان کی پوری حکومت سے. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت سلیمان نے وجہ یہ بتائی کہ اس لیے کہ سلیمان کی حکومت ایک دن ختم ہو جائے گی. تیرا سبحان اللہ کہنا اس کا ثواب وہ ہمیشہ کے لیے باقی رہ جائے گا. تو یہ آپ سبحان اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں، یہ خود ایک بڑی عبادت ہے. اتنی بڑی عبادت ہے کہ سلیمان کی پوری حکومت سے افضل ہے. یہ مجلس کا ادب ہے. خود سبحان اللہ کہنے کرتے یہ سبحان اللہ کہنا بھی ہمیں کس نے سکھایا، کس کے در سے ملا؟ اگر آپ اسے سمجھ سکیں. ہم تسبیح پڑھتے ہیں، بات واضح ہے آپ تک. اس کا بھی قرآن
اس کا بھی قرآن رخ ہے، اس لیے کہ سورہ نور میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا ہے کہ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، کچھ گھر ایسے ہیں کہ جن کی تعظیم کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکم دیا۔ ان گھروں کی پہچان کیا ہے؟ کن گھروں کی تعظیم کا اللہ نے حکم دیا؟ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، یہ وہ گھر ہے کہ جن میں صبح و شام اللہ کی تسبیح پڑھی جاتی ہے۔ ایک سوال پوچھنا چاہوں گا آپ سے، نماز کے بعد کی تسبیح آپ کو کس گھر سے ملتی ہے؟ کس گھر سے ملے گی؟ یہ بھی فاطمہ الزہرا صاحب کی طرف سے ملے گی نا، تسبیح فاطمہ ہے نا۔ تو اللہ نے پہچان بتائی ہے کہ جن گھروں کی تعظیم کا حکم ہے ان گھروں کی پہچان ہے کہ صبح و شام جہاں اللہ کی تسبیح پڑھی جاتی ہے۔ اچھا جب یہ آیت نازل ہوئی سورہ نور کی آیت نمبر 36 سے، تو جا کے دیکھیے گا، مثال کے طور پر عبداللہ بن عبید اللہ اشکانی نیشاپوری حنفی، انہوں نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے شواہد التنزیل، یہ اہل سنت حوالہ ہو گیا اور باقی تو بہت سارے حوالے کے حوالے ہو گئے۔ تو انہوں نے لکھا کہ جب آیت نازل ہوئی تو کسی نے کھڑے ہو کر حضور سے پوچھا کہ ایو بیوت ہذہ یا رسول اللہ، کہ کون سے گھر ہیں جن کی تعظیم کرنے کا حکم دیا؟ تو حضور نے فرمایا یہ بیوت الانبیاء، یہ انبیاء کے گھر ہیں جن کی تعظیم کرنے کا حکم دیا۔ اچھا جیسے نبیوں کی فضیلت بیان ہوتی تھی نا، تو بعض دماغوں میں خیال آتا تھا کہ رسول اللہ کا علی کو تو نہیں چھوڑنے گیا، خود بخود بائی ڈیفالٹ یہ خیال آتا تھا۔ تو کبھی کبھی ہوتا ہے کہ آپ کے دماغ میں ہوتا ہے یا یہ نہ ہوتا ہے تو وہ کہیں دیتے ہیں، تو ایک ساتھ کھڑے ہو گئے۔ اب کتاب میں نام موجود ہے لیکن مجلس کے تقدس کی وجہ سے میں نام نہیں لینا چاہتا، خود دیکھنے جا کے انہوں نے کھڑے ہو کے پوچھا، بتا میں نہیں بولا، ایک ساتھ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ تو آپ نے کہا ہے کہ انبیاء کے گھروں کی تعظیم کا اللہ نے حکم دیا ہے، حاضر بیت میں نا، یہ گھر بھی انہی میں سے ہے کہ جن کی تعظیم واجب ہے۔ وہ اشار الی بیت علی و فاطمہ، اور انہوں نے اشارہ کیا بی بی فاطمہ اور مولا علی کے گھر کی طرف، کیا یہ گھر انہی میں سے؟ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ گھر انہی میں سے، فرمایا نام میں نفاذ لہا، بات پہنچ رہی ہے آپ تک؟ فرمایا کہ جن گھروں کی تعظیم کا اللہ نے حکم دیا ہے یہ گھر انہی میں سے نہیں ہے، سب سے افضل گھر ہی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، سب سے افضل گھر ہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ وہ گھر ہے کہ جہاں سے تسبیح بھی ملی، اور یہ وہ گھر ہے کہ جس کی تعظیم کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکم دیا، جہاں رسول اللہ نے خود تعظیم کر کے بتائی، اس گھر کی تعظیم کو رسول اللہ نے کر کے بتائی۔ مجھے نام پہ بات کرنی بیوی کے، خود بیوی کے نام کا جو مطلب ہے فاطمہ سلام اللہ علیہا۔ لیکن جب بھی کسی بھی نام کے لیے آپ مطلب تلاش کریں نا، اور خاص طور پر وہ اہل بیت علیہ السلام سے تعلق رکھتا ہو نام، تو 3 لغتوں کو چیک کریں کم از کم، 3 طرح کی لغت، ایک ہے مسلمانوں کی لغت، ایک ہے مومنوں کی لغت، اور ایک ہے اہل بیت کی لغت۔ فاطمہ کا مطلب سادہ سی بات کہہ دوں گا، انشاءاللہ بات آپ تک پہنچ جائے گی۔ مسلمانوں کی عام لغت میں ہے فاطمہ یعنی دور رہنے والی، اس کا لغوی مطلب یہ ہے، تو بیوی کا نام کیوں رکھا گیا؟ مومنوں کی لغت میں ہے کہ اپنے محبوں کو آتش جہنم سے دور رکھنے والی، اور اہل بیت کی لغت میں ہے کہ سمجھ میں نہ آنے والی۔ اس لیے کہ انسانوں کو دور رکھا گیا ہے بیوی کی معرفت سے، اس لیے بیوی کا نام ہے فاطمہ، یعنی کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ نے دور رکھا ہے۔ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر رسائی ہی نہیں، یعنی انبیاء کی بھی رسائی نہیں، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رسول اللہ کے گھر ہے کہ وہ افضل کائنات ہے، اس لیے حضور مکرم جب احترام میں بلند ہوتے ہیں بیوی فاطمہ الزہرا کے، تو آپ یہ نہیں سمجھیے گا کہ باپ بیٹی کے لیے کھڑا ہوگا، ورنہ تو باپ کے لیے سنت رسول ہے کہ وہ بیٹی کے لیے کھڑا ہوگا۔ آپ کو ماشاء اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اولاد عطا فرمائی ہے جن کی بیٹیاں ہیں، خاص باپ کے دل میں بیٹی کے لیے محبت ہوگی، وہ ایک الگ ہی محبت ہے، تو وہ جو محبت ہے بیٹی کے لیے۔ تو کیا کبھی ایسا آپ نے کسی عالم سے فتویٰ سنا ہے کہ جب بیٹی آئے تو سنت رسول یہ کیا کھڑے ہوئے؟ نہیں، تو کیوں نہیں ایسا؟ تو رسول اللہ کو کھڑے ہوتے ہیں، علامہ کانت دخلت فاطمہ قام علیہا، جب بھی بیوی تشریف لاتی تھی، اس کا مطلب یہ کہ فقط جوانی میں نہیں بچپن میں بھی جب تشریف لاتی تھی تو بیوی کے احترام میں رسول اللہ میں کھڑے نہیں ہوتے تھے، تاما بہا نہیں ہے، تاما الیہا، آگے بڑھ کر استقبال کرتے تھے، ان کی پیشانی اچھا کا بوسہ لیتے تھے، وہ اجلسہا فی مجلس، اور وہاں بٹھاتے تھے جہاں رسول اللہ کو تشریف فرما ہوتے تھے۔ اگر آپ ایک جملہ یہ تھوڑا سا بیدار سماعتوں کے ساتھ سنیں تو میں آپ تک ایک بات پہنچا دوں گا، یعنی رسول اللہ اپنی جگہ پر بیوی فاطمہ کو بٹھاتے تھے اور سمجھاتے تھے کہ میری جگہ پر ہر ایک نہیں بیٹھ سکتا، میری جگہ پر یا فاطمہ بیٹھ سکتی ہے یا علی بن ابی طالب بیٹھ سکتے ہیں، یہاں وہ فقط تو اپنی جگہ پہ بٹھاتے تھے۔ تو کیا یہ ہر باپ کے لیے سنت رسول ہے؟ تو کیا بیٹی کے لیے خالی احترام ہے؟ نہ، بیٹی کے لیے کھڑے ہونا سنت رسول نہیں ہے، فاطمہ زہرا کے لیے کھڑے ہونا سنت رسول ہے۔ یہ فرق سمجھ میں آیا؟ بیٹی کے لیے کھڑے ہونا۔ اب آج اللہ خراسانی کا جملہ سنوں، وہ کہتے ہیں کہ آپ سوچئے کہ رسول اللہ کی جگہ کھڑے ہیں تو کیا آدم علیہ السلام وہاں بیٹھے نہیں؟ تھوڑا سا اشاروں کو سمجھیں آپ، کیا نوح علیہ السلام وہاں بیٹھے نہیں؟ کیا ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام وہاں بیٹھے نہیں؟ نہیں، کیونکہ حضور ہیں سید الانبیاء، تو جب حضور مکرم بلند ہو گئے کسی کے احترام میں تو آدم علیہ السلام بھی بلند ہو گئے، نوح علیہ السلام بھی بلند ہو گئے، ابراہیم علیہ السلام بھی بلند ہو گئے، موسیٰ اور عیسیٰ بھی بلند ہو گئے۔ ایک نبی ہے جس کے احترام میں 1.25 لاکھ انبیاء کی نبوتیں بلند ہو گئے، انہیں فاطمہ الزہرا کہا جاتا ہے۔ کل کے سوال میں نام ہے بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔
فاطمہ کا مطلب کیا ہے؟ ایک مطلب ہے کہ جو اپنے محبوں کو آتے سے جہنم سے بچائیں. ایک مطلب ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے دور رکھا ہوا ہے کہ انسان ان کی معرفت میں پہنچ نہیں سکتا. یہ مطلب ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر. تم کیا جانو گی فاطمہ کے لیلۃ القدر کا مطلب کیا ہے؟ لیلۃ القدر بھی فاطمہ تو زہرا ہے سلام اللہ علیہ. ہم کیا جانے فاطمہ کے؟ ایک نام ہے بی بی کا فاطمہ, دوسرا مشہور نام ہے زہرا. زہرا یعنی نور عطا کرنے والی. جب بیوی نماز پڑھا کرتی تھی تو صحیح روایت میں ہے کہ مدینہ پورا منور ہو جاتا تھا سیدہ سلام اللہ علیہ کے گھر سے نور ہوتا تھا. اس سے اپنی نمازوں سے خود اپنے آپ کو منور کر دینا الگ بات ہے, اور اپنی نمازوں سے پورے مدینہ کو منور کر دینا یہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ. مدینہ کو کہتے ہیں منورہ ہے جو نورانی. تو بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ نماز کے وقت سے وہ نور ہوتا تھا کہ مدینہ میں پوری روشنی ہوتی تھی. اچھا یہ تو تھوڑی بات ہو گئی. آئیے اس سے بڑی بات کریں. امام نے فرمایا کہ لما اراد اللہ یبلو الملائکہ, اللہ نے ارادہ کیا کہ آسمانوں پر ملائکہ کا امتحان کیا. فارسل علیہم صحابا مسلمہ, تو ایک سیاہ بادل کو بھیجا ملائکہ کے پاس. سیاہ بادل بہت بڑا بغانت الملائکہ لا تنظر ابوالها من آخرها, تو ملائکہ میں سے پہلا آخری کو دیکھ نہیں سکتا تھا اور آخری پہلے کو دیکھ نہیں سکتا تھا. فقالت الملائکہ, اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ملائکہ نے کہا الہنا و سیدنا, اے ہمارے اللہ, اے ہمارے رب, منذ خلقتنا, جب سے تو نے ہمیں خلق کیا, ما رأینا فیما ما رأینا, ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے ایسا میرا کبھی, جب سے تو نے ہمیں خلق کیا. فقال اللہ عز وجل وعزتی وجلالہ, خدا عز وجل نے کہا مجھے میری عزت و جلال کی قسم, میں اس اندھیرے کو تم سے دور کروں گا. کس سے؟ فخلق نور فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. اگر آپ اس عربی کو محسوس کر سکتے, سیدہ سلام اللہ علیہا کا نور عرش الہی پر بلند ہوا, وعلقها فی قرۃ العرش, اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے توجہ کیا, اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیوی کے نور کو عرش پر جب مزین فرمایا. فظہرت السماوات السبع والارضون السبع, تو ساتوں زمینیں بھی روشن ہو گئی اور ساتوں آسمان بھی روشن ہو گئے. یہ زہرا کا موقع. پھر امام نے فرمایا کہ لہذا سنیے فاطمہ الزہرا, لہذا بیوی کو زہرا کہا کہ جو نور عطا کرنے والی ہے زمین و آسمان کو. میرا ایک سوال ہے آپ سے, جس بیوی سے زمین و آسمان کو نور عطا ہوا, اگر میں ان کی مجلس میں اور میری زندگی میں کوئی نور کا ہوں تو میں کتنا بے فیض ہوں. اچھا سیدہ سلام اللہ کی زندگی سے نور کیا ہے؟ نور ہی نور ہے. ان کی زندگی سے نماز ہے, یہ بھی نور ہے. ان کی زندگی سے گھر کی وہ تربیت ہے. میں خاص طور پر آج آپ سے مخاطب ہوں, آپ سامنے پہلے جو پردے کی فکر سے بعد میں بات ہوگی, پہلے آپ سے بات ہوگی. کبھی کبھی ہوتا ہے ایسا, ایک شخص مجلس کا پابند ہے, نماز جماعت کا پابند, نماز جمعہ کا بھی پابند, یہ سب عبادتیں ہیں اور سب کی کرنی چاہیے. ایک صاحب تھے, انہوں نے بلکہ صاحبہ کی فون کیا غالب دین کو اور بتایا کہ مولانا میرے شوہر نماز کے پابند ہیں, مجلس کے پابند ہیں, سب کچھ ہے, لیکن جیسے گھر میں آئے بچے کہتے ہیں کہ باہر سے مانا شمر آ گیا. اچھا تو ہلکی مثال دیتا, سجدہ مانگتا ہے. گھر کے باہر ہونا یہ کوئی بڑی بات اچھی, گھر کے باہر اچھا ہونا. اصل وہ بیوی کا ماننے والا ہے کہ جس کا گھر کے اندر کا اخلاق ہے, جس کا گھر کے اندر کا اخلاق ہے. اب میں ہوں سیدہ سلام اللہ کی مجلس میں اور میری اپنی زندگی میں نور ہے ہی, اخلاق کا نور ہے ہی, تو پھر میں بے فیض اس نورانی جگہ سے بھی بغیر نور کے واپس جاؤں. بات سمجھ آ رہی ہے کیا کہہ رہے ہیں؟ جس بات پر اور کیجیے. خاص طور پر اس وقت شیطان کا جو بھرپور حملہ ہے وہ کیا ہے؟ بھرپور حملہ یہ ہے کہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ جہاں گھر کے اندر فساد ہوتا ہے, سمجھ اس کی جیت اس کی. اس لیے کہ جتنا جو تنہائی میں زندگی گزارے گا نا اسے بہتانا اتنا آسان. پہلے کہتے تھے بزرگ کہ برا دوست نہیں بناؤ, بات صحیح ہے, لیکن اب شیطان نے یہ کیا ہوا ہے کہ ہر انسان کی جیب میں ایک برا دوست گزارا. ہر انسان کی جیب میں خود بخود ایک برا دوست ہے. تو وہ اسے جتنا تنہائی میں انسان ہے, یعنی جتنا اپنے گھر والوں سے کرتے خود بخود رہنے کا انکار کرتا. اس لیے شیطان کا پہلا حربہ تو یہ ہے کہ فیملی سسٹم ٹوٹ جائے. میں آپ جہاں سے آ رہا ہوں میں آپ کی خدمت بات کریں گے, یقین جانیے گا کہ تعلیمات کے نظام تو بچا ہی ہوتا ہے. نعوذ باللہ من ذالک کوئی شادی کر کے تو رہنا ساتھ میں چاہتے ہی کہتے برڈن ہے. یہ میں مومنوں کی بات نہیں کر رہا, میں عام سوسائٹی کی بات کر رہا ہوں. کہتے برڈن ہے اور اتنا زیادہ مشکل لگا شادی کو. شادی کر بھی لی تو پھر اس کے بعد اگر ڈیورس ہے تو ڈیورس کو اتنا زیادہ مشکل سوسائٹی کے فائنینشیل معاملات کے اعتبار سے رکھا تھا. کہتے ہیں کوئی جھنجھٹ میں پڑھنے نہیں, دونوں فیملی بناتی نہیں, اور جنہوں نے فیملی بنا بھی لی تو 50% ڈیورس پہ ختم ہوتی تھا. 50%. اور یہ ان کے ریٹ سارے ڈیورس ہے, ورنہ تو اور بھی زیادہ ہے, ورنہ تو ویسے سیپریشن ڈیورس کے بغیر ہو جاتا ہے, وہ تو اس میں کاؤنٹ ہی نہیں 50%. تو یہ اثرات آہستہ آہستہ آخری زمانے میں آتا ہے کثرت طلاق, طلاق بہت زیادہ ہوتا ہے. جہاں گھر میں کہیں پر کوئی آپس میں فساد, سمجھ لیجیے کہ شیطان سے خوش ہو رہا ہے. اچھا تو وہاں صاحب ہم کیا کریں؟
بس کوئی کیا چلتا ہے مرض معذرت میں مستورات سے جو معذرت ہے اور ہمارا میری بیوی اتنی بدتمیزی میں کیا وہ حقوقی نہیں گھر میں زندگی اخلاقی کیا مطلب ہے حقوقی کا مطلب یہ کہ میرا یہ حق ہے اس نے کہا کہ میں بھی چھوڑوں گا یہ کہتے ہیں اپنا حق تو لینا ہی چاہیے یہ آپ کے بزنس کے معاملے میں ٹھیک ہے کیا کہتے ہیں اردو میں کہ حساب بھائی بھائی کا اب بخشیدہ سوال آپ کی کریں نہ کریں لیکن حساب بھائی بھائی کا لے لیا تو وہ آپ کے معاملات میں ٹھیک لیکن کیا گھر میں کیسے کیا کہ میں میرا جا کے تو میں نے سامنے سے لے لینا ہے نا گھر میں زندگی اخلاقی آپ یقین جانیے گا ہوتا تھا آپ کو بہت توقع ہوگی مولانا کو ایسا بھائی کے طور پہ پہلے سے کیا باتیں شروع کرتی ہیں سن لیجیے گا کہ آپ یقین جانیے گا کبھی آپ غصے میں ہوتا آپ کا فقط قربت اللہ خاموش ہو جانا تھا تاکہ جھگڑا نہ پڑے یہ آپ کی ہو سکتا ہے زندگی بھر کی ساری نمازیں شب کے ساتھ کرتا ہے ساری آپ کی مستقبل عبادتیں ساری شب قدر کی عبادتیں سب ایک طرف آپ کا اپنے آپ کو کنٹرول کرتے ہیں اس کے علاوہ بھائی سے پوچھتے تھے ان کے اسٹوڈنٹس کہ کوئی آپ ہمیں وظیفہ بتائیں تو پوچھتے تھے وہ کہ شادی شدہ ہو یا انمیرڈ کہتے ہیں کیا مطلب کہتے ہیں سب کے لیے وظیفہ نہ کرنا تو وہ کہتا تھا کہ میری کہتے تمہارا وظیفہ یہ کہ گھر میں صبر کرنا یہ تمہاری روحانیت کے وظیفہ یہ ہم ڈھونڈنے پہ رہنا کہ ہمیں عرفان حاصل ہوتا ہے کوئی ترقی مانوی حاصل ہوتا ہے یہ سب کیسے گھر میں یقین تو جو کہ پہلی ڈیوٹی آپ کی رجالوں کو معمول علی النساء گھر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو اختیار دیا ولایت آپ کو دی شیطان یہ چاہتا ہے کہ انسان بغیر ولایت کے رہے یہ میں مسورات سے آپ بھی سمجھے اس بات اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے گھر میں مرد کو ولایت دی ہے اور اسے حاکم بنایا ہے آپ اس حاکمیت کو قبول کر لیں اور اس ولایت کے تحت رہیں ولایت کا مطلب ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے ولایت کا مطلب ظلم کرنا نہیں ہے ولایت کا مطلب ہے کہ اپنی ذمہ داری کو محسوس کرنا اس طرح سے نظام زندگی گزارنا کہ کسی کی ہم تلفی نہ ہونے پائے آپ بھی اگر اس ذمہ داری کو اللہ نے آپ کو بغیر ولایت کے چھوڑا ہی نہیں کبھی سب سے پہلے اللہ کی ولایت میں رکھا اللہ کی ولایت انما ولیکم اللہ و رسول دوسرے رسول ولی تیسرے کون ولی جب آپ نعرہ لگاتے ہیں لگاتے ہیں نعرہ یہ ولایت مولا علی کا اعلان کب ہوا تھا اس ولایت کے اعلان کئی دفعہ اعلان ہوا ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی کتاب ہے جو کہ بات جاری انٹرنیٹ تک اس وقت کی بات کہیں لوگ سن لیتے ہیں تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی کتاب ہے انٹرنیٹ پہ موجود ہے سیف الجلی علی منکر ولایت علی کاری تلوار اس پر کہ جو علی کی ولایت کا منکر ہے یہ وہ کتاب لکھی اور اس کے تمہید میں انہوں نے لکھا ہے کہ اس سال میں 51 ایئرس کا ہو رہا ہوں تو مجھے علی سے عددی برکت حاصل کرنے کے لیے میں 51 ان حدیثوں کو لکھ رہا ہوں کہ جس میں نبی نے علی کی ولایت کا ذکر کیا اور 51 حدیثیں لکھی جس میں سے پہلی کیا تھی پتہ آج میں پڑھوں گا کیا پڑھیں گے من کنت مولا پہلی حدیث انہوں نے لکھی ہے مولانا طارق جمیل صاحب کا بہت عرصے سے وائرل ہو گیا جو کہتے ہیں مولا علی کا اس لیے کہ رسول اللہ نے کہا تھا من کنت مولا فعلی مولا دونوں طرح سے روایت ہے فہذا علی مولا اور فعلی مولا دونوں طرح سے روایت ہے تو مولا علی کی ولایت کا اعلان تو قدیم ہے وہ تو آخری آفیشل اعلان ہے کیا ہی اعلان ہے ہمیں تو واجب ہے کہ سارے کے جان کو خدائی کی عبادت میں پیش کروں گا کیا ہی اعلان ہے رسول اللہ نے سب کو زحمت ہی نہیں دی کہ مولا مانا من کنت مولا جو مجھے مولا مانتا ہے اس کے ہیں مولا سب کے نہیں اس کے ہیں مولا تو یہ خاص قدیر میں رسول اللہ سے جو اعلان کر رہا ہے تو فائنل اناؤنسمنٹ یہ تو آخری اناؤنسمنٹ اس سے پہلے بھی تو اللہ نے آیت لائے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وراکعون اور علی نماز پڑھنے تھے اللہ نے رکوع میں زکات دی یہ بات میں بہت سونے کرنے کی کوشش کی آپ کو پتہ ہے اب میں سوچتا ہوں کہ یہ کیسے کرنے کی کوشش کی ظاہر سی بات ہے کہ کوئی نہ کوئی کانٹیکٹ فقیر رکھا ہوگا کہ جب میں رکوع میں جاؤں تو آدھا مانگنے کی اور فقیر آپ ہی کیا مانگے انہوں نے آدھا آگے بڑھا دیا چلو بھائی زکات دے دی اپیرنٹلی پھر وہ آئے رسول اللہ کے پاس میں نے کہا نام ایسے ہوتا ہے کہ مجلس کی تقدس کا نام میرا اچھا نہیں ہوتا